کرے۔ تو تحفہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دوسرے کے دل کو جیت سکتا ہے، اپنائیت کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں دوسرے کے دل کو جیتنے کے لیے، دوسرے کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، گھر کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ ان اخلاق کے طور طریقوں میں سے ایک طریقہ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ملیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں۔ کسی کے دل کو جیتنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اس بندے کے اوپر خوشی آ جائے تو آدمی خوشی کا اظہار کرے اور اس کو مبارکباد دے۔ کسی کے دل کو جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جب کسی کے اوپر کوئی غم آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تعزیت کرے۔ کسی کے دل کو جیتنے کا ایک طریقہ شریعت نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ کسی کا دکھ ہو، پریشانی ہو، انسان اس کی پریشانی کو دور کرنے کے اندر ایک کردار ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو دکھ کے اندر جو کسی آدمی کے کام آیا یہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ شریعت نے کسی کے دل کے اندر اپنا مقام اور گھر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک طریقہ یہ بھی بتلایا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ ملیں تو اس کا پورا نام لیں۔ ہر بندے کو اپنا نام بڑا اچھا لگتا ہے، خاص طور پر وہ نام جو اس کے والدین نے رکھا ہے۔ غور کیجئے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اکثر لڑائیاں اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس نے میرا نام کو بگاڑ دیا ہے۔ لہذا کسی کے دل کے اندر ہم اپنی ایک جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیارے سے نام کے ساتھ بلائیں، اس نام کے ساتھ کہ جو اس کے والدین نے رکھا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ ملاقات ہو آدمی السلام علیکم کہتے، آدمی مسکرا دے اور آدمی اس کے حال احوال کو دریافت کرے، اس کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کرے، جس کے اندر وہ دلچسپی لیتا ہے ایسی جائز اور اچھی باتیں اس کے سامنے کرے، اس کے بچوں کی خیریت دریافت کرے۔ اگر اس کے نام بھی آتے ہیں نام لے کر کے اگر خیریت دریافت کرے گا تو یہ اور بھی اپنائیت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ کسی کے دل کے اندر اپنی جگہ اور مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ جب کوئی ہماری محفل کے اندر آ جائے تو ہم محفل کے اندر اس کو عزت کی جگہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آ جاتا تھا، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے تو تھوڑے سے سرک جایا کرتے تھے، دوسرا آدمی باوجود اس کے کہ یہ کہہ دیتا تھا اللہ کے رسول مسجد کے اندر تو جگہ ہے، بہت کافی جگہ ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سرک جانا یہ آنے والے کے اوپر اظہار ہوتا ہے کہ تیرے آنے سے میں خوش ہوا ہوں۔ اسی طرح کسی بندے کے دل کو جیتنے کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ وہ برائیاں کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اب اس کا جس وقت اس کے اوپر قابو آ گیا تو نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر لے، اس سے بدلہ نہ لے، بلکہ موقع ملے تو اس کے اوپر احسان بھی کر دے، تو اس کی وجہ سے انسان دوسرے کے دل کو جیت لیتا ہے، اس کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح کسی کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے رشتہ داروں کی عزت اور قدر کرے، اس سے بھی دوسرے کے دل کے اندر ایک مقام، ایک جگہ بن جاتی ہے۔ اور دوسرے کے دل کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو کمالات ہیں، ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے ان کا تذکرہ کریں۔ جب اس کے علم کے اندر یہ بات آئے گی کہ میری پیٹھ کے پیچھے میرے بارے میں مثبت اور اچھے جذبات رکھتا ہے تو خود بخود اس کے دل کے اندر ایک مقام بنے گا، ایک جگہ بنے گی۔ اسی طرح کسی بندے کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اس کو اپنے شر سے بچانا بھی ضروری ہے، اپنے ظلم سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کسی بندے کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، جگہ پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی ترقی کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے، اس کے جو امور ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ آدمی ترقی کر لے، اس کو بہتر اور اچھے مشورے دے دے۔ کسی کے دل کے اندر ایک مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ جائز اچھی ڈھیروں باتیں کرے، اس کے ذریعے بھی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کسی مسلمان کے دل کے اندر جگہ پیدا کرنا یہ ضروری بھی ہے اور یہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ جب مسلمانوں کے دل آپس کے اندر جڑیں گے، محبت پیدا ہوگی تو یہ امت مضبوط ہوگی، جب امت مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ دین اسلام غالب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ لے، ہمیں اتحاد اور اتفاق اور محبت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے، آمین۔ وآخر دعوانا